کہتے ہیں کہ یہ جو بنو عباس کا دور ہے یہ عرب تمدن میں عہد زرعی کہا جاتا ہے، اس میں عربوں کا حصہ برائے نام ہے۔ یہ سارا تمدن انہی ایرانیوں کی وجہ سے ہی تھا۔ بنو عباس نے انتظام مملکت، مال گزاری، ڈاک کی ترسیل ایرانیوں سے ہی سیکھی تھی۔ اب ہم ان چند بڑی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا یعنی مشرق کا یا مسلمانوں کا فلسفہ یا مذہب قائم ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے ایرانیوں کی تھی۔ آپ وہ سارے نام آپ لوگوں نے بارہا سنے ہیں۔ ہمارے اہم ترین فقہا، علماء اور فلاسفہ اور سائنسدان ایرانی ہیں، جس میں ایک داستان آپ لوگوں نے سنی تھی، الف لیلہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ قدیم داستان، اس کو ہزار افسانہ کہتے تھے، جو پہلے ایران میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کا عربی ترجمہ ہوا تھا۔ کلیلہ اور دمنہ جو تھی اس کا بھی سب سے پہلے فارسی ترجمہ جو ہے ایران والوں نے کیا تھا۔ یہ ویسے ہندوستان کی ایک کتاب تھی بڑی مشہور۔ اچھا، اب شخصیات آپ دیکھیے، جو عروض ہم استعمال کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کے موجد بھی ایرانی ہیں جس کا نام خلیل ابن احمد ہے۔ یہ جو ہماری شاعری کے میٹر ہیں یہ بھی ایک ایرانی نے ایجاد کیے تھے۔ سیرت نگاری ہمارے ہاں ایک بڑا موضوع ہے۔ اس کے جو سب سے بڑے سیرت نگار تھے وہ ابن اسحاق تھے۔ فقاہت جو ہے ہمارے ہاں ایک بڑا فقہ جو ہے وہ بڑا ہمارے ہاں موضوع ہے۔ یہ نعمان بن ثابت یہ بھی ایران کے تھے۔ فلسفیوں میں جو بڑا نام بو علی سینا، البیرونی، اخوان الصفا، یہ تین بہت بڑے نام ہیں فلسفیوں میں، یہ بھی تینوں ایران ہیں۔ تحقیق میں جو سب سے بڑا نام ہے ہمارے ہاں وہ توسی کا ہے جو ایران کے تھے۔ متکلمین ہمارے جو بہت بڑے ہیں، ان میں غزالی، رازی، عطار، سنائی، رومی، حلاج، شہاب الدین، سہروردی، یہ سارے کے سارے جو بڑے نام ہیں ہمارے ہاں یہ سارے ایرانی تھے۔ اسی طرح مورخین میں طبری، دینوری، بلازری، مسعودی، یہ نام آپ لوگوں نے بارہا سنے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے ایرانی تھے۔ محدثین میں جو سب سے مستند ہیں ہمارے ہاں امام بخاری، امام مسلم، یہ بھی ایرانی ہی تھے۔ اور موسیقی میں جو نام ہیں بڑے، ابراہیم موصلی، اسحاق موصلی، ایک اور نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے سیات، ایک اور نام بارہا آپ لوگوں نے موسیقی میں سنا ہے جس کو زریاب کہتے ہیں، یہ بھی ایرانی ہی تھے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ موجودہ مصر، ترک، ایران، شام، افغانستان، خراسان، یہ ساری کی ساری جتنی بھی تہذیب ان خطوں کی ہے یہ ساری کی ساری ایران سے آگے بڑھی ہے، اور محمود غزنوی اور بابر یہی تہذیب ہندوستان میں لے آئے تھے۔ پاکستان، ہندوستان، ترکیہ، ایران، افغانستان کی موسیقی، شاعری، فن تعمیر، فلسفہ، تصوف، رسوم معاشرہ، آداب محفل، لباس کی وضاقتہ، چمن بندی پر ایرانی تمدن کے گہرے اثرات آج بھی باقی اور برقرار ہیں۔